بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 3، حقوق و فرائض۔ پیارے بچوں، ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ہماری بہت مدد کرتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اساتذہ آپ کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ اور اب آپ ذرا سوچئے کہ آپ بدلے میں اپنے والدین اور اپنے اساتذہ کے لیے کیا کرتے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 15 پر دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور ذرا ان تصاویر کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ ہمارے ملک کا نظام کون چلاتا ہے؟ آؤ سیکھیں۔ پاکستان کی حکومت۔ پیارے بچوں، ہمارے گھروں کے تمام کاموں کی نگرانی ہمارے والد کرتے ہیں۔ ہماری والدہ اور دیگر افراد ان کے ساتھ مل کر سارے کام انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے سارے کام اچھی طرح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ملک کے کاموں کو چلانے کے لیے بھی افراد کی ضرورت پڑتی ہے، جن کو عوام الیکشن کے ذریعے منتخب کرتی ہے۔ یہ افراد مل کر حکومت بناتے ہیں اور ہمارے حکمران کہلاتے ہیں۔ ہمارے ملک کا سربراہ وزیر اعظم اور صدر ہوتا ہے۔ آؤ جانیں۔ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے۔ سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر تھے۔ کیا آپ کو پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم اور صدر کا نام یاد ہے؟ جی پیارے بچوں، جس طرح ہمارے ماں باپ ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں، ہمیں چیزیں دیتے ہیں، ہماری تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، بدلے میں ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم ان کا حکم مانیں، ان کا خیال رکھیں۔ آج ہم پڑھیں گے حکومت کے فرائض کے بارے میں۔ ذمہ داری وہ کام ہے جو ہم پر لازم ہے۔ مثال کے طور پر ہماری اچھی دیکھ بھال ہمارے والدین پر فرض ہے، اور ان سے محبت کرنا اور ان کا حکم ماننا ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر انسان کے کچھ حقوق اور کچھ فرائض ہوتے ہیں؟ دیے گئے چند کام حکومت کے فرائض میں شامل ہیں۔ لوگوں کی ضروریات کے لیے پل اور سڑکیں بنانا، تعلیم کی سہولیات مہیا کرنا، اس بات کی یقین دہانی کروانا کہ لوگ قانون پر عمل کر رہے ہیں، اس بات کی یقین دہانی کرنا کہ لوگ بے روزگار نہ ہوں، یعنی لوگوں کے پاس روزگار کے مختلف مواقع موجود ہوں، طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا، ایسی حکمت عملی بنائیں کہ جس سے ملک کا ماحول صاف ستھرا رہے۔ پیارے بچوں، اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت اچھا کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، تو پھر ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا ملک کا ماحول صاف ستھرا ہے؟ کیا ہمارے لوگوں کو طبی سہولیات مل رہی ہیں؟ کیا ہمارے لوگ کہیں بے روزگار تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارے ہاں لوگ قوانین پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ہاں لوگوں کی ضروریات کے لیے پل اور سڑکیں بن رہی ہیں؟ اور کیا ہمارے ملک میں موجود ہر بچہ، ہر نوجوان علم کی دولت سے مالا مال ہو رہا ہے، اسے تعلیم کی سہولت میسر ہے؟ جی، ابھی آپ نے پڑھا حکومت کے فرائض کے بارے میں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کے فرائض کیا ہیں؟ ایسے قوانین، اقدار اور ادارے جن پر تمام شہریوں کو یکساں رسائی ہو حقوق کہلاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں ہمارے فرائض ہیں۔ ایک اچھے معاشرے میں حقوق اور فرائض دونوں کی پاسداری ضروری ہے۔ ہمارے حقوق درج ذیل ہیں: محفوظ رہنے کا حق، تعلیم کا حق، خوش رہنے کا حق، صاف ستھرے ماحول میں رہنے کا حق، کھانے پینے کا حق، صاف پانی کی فراہمی کا حق۔ ہمارے فرائض میں درج ذیل باتیں شامل ہیں: ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، بجلی اور پانی بچانا، عوامی مقامات کو نقصان نہ پہنچانا، زیادہ سے زیادہ درخت لگانا، اپنے ملک کے قوانین پر عمل کرنا، ماحول کو صاف رکھنا، دوسروں کی مدد کرنا، علم حاصل کرنا، بڑوں کی عزت و احترام کرنا۔ اب ذرا آپ اپنے بارے میں بتائیں، کیا آپ ان تمام فرائض کو ادا کرتے ہیں؟ اگر ہم لوگ یہ فرائض ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ پاکستان ایک اسلامی ریاست، ہمارا ملک اسلام کے نام پر بنا ہے۔ اسلام تمام انسانوں کو ان کے حقوق دیتا ہے، چاہے وہ مسلم ہوں یا مسیحی، ہندو ہوں یا سکھ۔ تمام مذاہب کے لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے۔ اسلام کے مطابق کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں۔ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانی چاہیے تاکہ معاشرے میں توازن رہے اور سب لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کر سکیں۔ اس سبق سے میں نے سیکھا کہ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہمارے کچھ فرائض ہیں جن کا پورا کرنا ہم پر لازم ہے۔
ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بنیادی ضروریات مہیا کرے۔ ہمارے ملک کے قانون کے مطابق ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔